چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں۔ کربلا کی عظیم الشان شہادت جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اس کے بعد کے حالات کیسے تھے؟ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہو بلا سے گر بغاوت ہے، ہاں ہمیں ظلم سے عداوت ہے، کثرت دشمناں نہیں کچھ بھی، دل میں گر جذبہ شہادت ہے، تلخ لگتے ہیں اس لیے اس کو، میرے الفاظ میں صداقت ہے، سنے زبان کو بگاڑنے والے، یہ تیرا فن نہیں جہالت ہے، اور جو کرے گا اب صرف وہی جانے کہ پیار میں کس قدر لطافت ہے۔ ظالم آدمی جب تخت پر بیٹھتا ہے تو یزید نے سوچا کہ اب تو ہمیشہ میری حکومت رہنی، جو چاہے وہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام اہل بیت کی شہادت کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سوچا بس اب میں ہی رہوں گا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد یہ سمجھنے لگا کہ بس اب تو ہمارا ہی راج چلے گا، اب تو کچھ نہیں رہا، کوئی آگے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ ظالم حکمران جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے۔ حکومت، طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے پاس آتی نا تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ بس اب میں ہی ہوں۔ جب آ جاتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں، قرآن نے کہا نا انا خیر منہ، شیطان نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں فرمایا، یا اللہ میں نہیں کرتا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ جس بندے کو میں کی ہوا لگ گئی پھر اس کو اور کچھ نہیں لگتا، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ میں کرنے لگا کہ میں تو اعلیٰ ہوں۔ جب بندہ پاور میں آتا ہے نا، چاہے وہ جوانی کی پاور ہو، چاہے اقتدار کی پاور ہو، چاہے علم کی پاور ہو، چاہے حسن کی پاور ہو، میں جب سوار ہو جاتی ہے ذہن میں، جن لوگوں کی کھوپڑی میں میں گھس جاتی ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے اپنے محلے میں پاور میں ہوں، چاہے وہ اپنے شہر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے کے حکمران بن جائیں، چاہے وہ ان کو کوئی گورنریاں مل جائیں، جس کے دماغ میں گھس گئی اس کے لیے تباہی دیوار پر لکھ دی گئی۔ اس کا زوال آنا طے ہے، بربادی طے ہے اس بندے کی جس نے میں کرنی شروع کر دی کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ طے کر سکتا ہوں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ تجھے جس خدا نے وجود عطا کیا، یہ جس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، جس دن یہ رسی کھینچی جائے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں،
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا. اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے. تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے. کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے. اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو. جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی. کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا. وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا. ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے. ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شکوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا. ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے. یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف. اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے. لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے. کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فخر اپنی سپاہیوں پر ہوتا ہے، اپنے چمچوں پر ہوتا ہے، اور بندے کو مرواتے اس کے چمچے ہی ہیں. سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بےایمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں. اور جب تخت پلٹتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے. ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے. جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. تو اس نے بیٹے کو بلوایا مختار شکفی نے ابن سعد کے کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں. فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں. فرمایا اسے بلاؤ. تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا. فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا. سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا. ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا. کہنے لگا بھول گئے ابن سعد، جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا.
میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا۔ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا۔ ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ ایک راز کی بات بھی آپ کو بتاؤں آج، آپ نے سنا ہوگا نا، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ مجددیہ، سکھروردی، سنا ہے نقشبندی بزرگوں کا نام؟ یہ پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ، پہلے اسلام میں یہ تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کا سب کچھ ہوتا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کے اوپر ظالم بیٹھ گئے، خلافت پر ظالم حکمران بیٹھ گئے، تو پھر ان سے اسلام کی بیعت ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت ختم ہو گئی، تو پھر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، محمد رسول اللہ کے دین کے لیے، قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر چلنے کے لیے، میدان کربلا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، سیدنا ابو بکر کے موقف کو قائم رکھنے کے لیے، سیدنا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو قائم رکھنے کے لیے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو قائم رکھنے کے لیے، پھر نئی بیعت کا سلسلہ، پھر اسلام کی حقیقی بیعت کا سلسلہ، جب خلافت نے چھوڑا اسلام کو تو پھر سیدنا امام زین العابدین نے اپنی جھونپڑی سے بیعت کرنی شروع کی، تب یہ اسلام کے اندر یہ سلسلہ شریعت کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ نہیں تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی، بس خلیفہ سے بیعت، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسجد نبوی کا خطیب ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر، خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی، خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ الحدیث۔ لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے۔ یہ اہل بیت کا احسان ہے کائنات کے مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حکومت کے تخت پر جو مسلمان اب بیٹھنے لگے، ان کے اندر ایمان کی وہ معیار باقی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر بیعت کا، اسلام کے لیے بیعت، ایمان کے لیے بیعت، حق اور انصاف کے لیے بیعت، اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتے چلتے جیسے ہمارے ملک میں پہنچا، امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پھر وہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے پوری کائنات کے اندر پہنچا۔
عبد الملک بن مروان جو تھا مدینے کا گورنر، اس کو جب چڑ تھی کہ لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں ادھر کم آتے ہیں، تو اس نے پیغام بھیجا، کہا امام زین العابدین کو دربار میں بلاؤ۔ انکار کر دیا، فرمایا ہم جاتے نہیں، اور بڑی بات سمجھائی مولویوں کو، مولویوں کو بڑی اچھی بات سمجھائی، بزرگوں کو سمجھائی، اہل اللہ کو سمجھائی، دینداروں کو سمجھائی۔ کیا بات سمجھائی؟ بادشاہ اگر چل کے کسی اللہ والے کے یہاں، بادشاہ کوئی بھی بادشاہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، اس مذہب کا ماننے والا بادشاہ اگر اپنے بڑوں کے پاس، اپنی عبادت گاہ میں، اپنے بزرگوں کے پاس چل کر جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی، بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی۔ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، یہ سنہری بات ہے۔ بادشاہ اگر اللہ والوں کے دروازے تک جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ والے اگر ممبر چھوڑ کر بادشاہ کے محل تک جائیں گے تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ان دو لفظوں میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ بادشاہ آئے اللہ والوں کے ہاں، بادشاہ فقیروں کو آئے، عزت پائے گا۔ فقیر اگر محلوں کے اندر جائیں گے، فقیر اگر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو جو عزت بنی ہوئی ہوگی وہ بھی مٹی کے اندر مل جائے گی۔ ابن زیاد کے بیٹے کو جب کہا نا مختار شکفی نے کہ بلا اپنے باپ کو، کہتا گھر میں ہی رہتے ہیں، اب تو باہر نہیں نکلتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ لومڑی نے ایک دن بھیڑیے کو کہا بھائی چل چل کے شکار کرتے ہیں، تو بھیڑیا کہنے لگا نہیں نہیں میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو جو بچا کچا مل جاتا ہے بس وہی کھا لیتا ہوں۔ تو لومڑی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ کیوں نہیں کہتا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تیرے میں طاقت نہیں ہے، اب تیرے پنجوں میں طاقت نہیں، اب تیرے دانت اتنے تیز نہیں ہیں، تو بڑھاپے کی وجہ سے بکری کو اپنی بہن بتاتا ہے جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ عبادت، نوجوانوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور پھر وہی نوجوان اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عبادت 4 گنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ کہ ساری زندگی انسان بھیڑیا بنا رہے اور آخری وقت میں آ کے بولے کہ نہیں اب بکری میری بہن ہے، اب تو میں ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا، تو اس کا مطلب کہ وہ مجبوری کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، جس وقت اللہ اللہ کرنے کا تھا اس وقت تو اللہ اللہ کی ہی نہیں۔ تو امام زین العابدین جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی گود میں تربیت پائی ہے، جنہوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسن کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے، جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا، بیڑیاں پہنا دی، دوبارہ بیڑیاں پہنا دیں، ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ بھیڑیاں پہنا دی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو۔ دوبارہ جب پیش کیا گیا، اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کم آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے ابا کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا ابھی؟
باز آ جا. کہنے لگا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی, اس نے بیڑیاں پہنا دی. آج میرے پاس پاور ہے, میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی. یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں. حضرت لکھا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں, اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے, ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں, تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ. پھر دوبارہ کہا اللہ. جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے, ہاتھوں میں سے, کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئی. اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی, طاقت آج بھی ہے. ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں, جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت الٹ دیتے ہیں, اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں میدان کربلا کے اندر دیتے ہیں. اس خام خیالی میں دشمن کبھی نہ رہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں. خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہونے فرمایا زمین پر بیٹھ جا. روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی, زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہیں پر. فرمایا اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے, اہل بیت کے پاس طاقت نہیں ہے, جو کائنات بنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہو ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی. فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے, بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں, اور کوئی بات نہیں ہے. کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا, جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا. پانی مانگا, پیاسا تھا بہت, انہوں نے پانی پلایا. پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا, میں تجھے نہ پہچانوں. فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو. فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا. یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے. ظرف کی بات ہے, کس میں کتنا ظرف ہے صفائی سے کھل گیا. یہ راز ایک ذرا سی لڑائی سے کھل گیا. جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں, جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں بھی بحث ہو جائے, گفتگو کے اندر ان کا مزاج گرم ہو جائے تو وہ گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتے, وہ کسی کو گالی نہیں دیتے, کسی پہ اپنا احسان نہیں جتاتے, کسی کی بے عزتی نہیں کرتے. ان کے اصول ہوتے ہیں میدان کے اندر بھی, بحث و مباحثے میں بھی, دشمن کے ساتھ بھی اصولوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر ذرا سی ناراضگی ہوئی تو احسان جتانے لگے کہ اچھا فلاں سن میں تجھے کپڑے لے دیے تھے, فلاں سن میں تیرے گھر میں مدد کر دی تھی, فلاں تیرا بچہ پھنس گیا تھا تب میں نے نکلوا دیا تھا. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, اور خاندانی لوگ پیسے والے نہیں ہوتے, خاندانی روایتیں خون سے چلتی ہیں. لوگوں کی آنکھوں کی شرم و حیا اور زبان کی نرمی اس بات کو طے کرتی ہے کہ ان کے ماں باپ کس معیار کے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ. میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے. کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے, ان کی جو جرت ہے, ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے, اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے, دین کو زندگی عطا کی ہے.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں. کئی لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو، صوبے کی پاور ہو، ضلع کی ہو، پورے ملک کی ہو، پوری دنیا کی ہو. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طاقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا. رسی رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے. رسی اس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اس نے مہلت اس نے عطا کی ہوئی ہے. اس لیے اپنے گریبان میں بھی کبھی کبھی جھانک لیا کریں کہ یہ جو رسی ہم پر ڈھیلی چھٹی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے غلط کام نہ کریں، ظلم سے باز آ جائیں. ابھی راجستھان کے اندر ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں پانی پی لیا اس مٹکے میں سے جس میں سے ٹیچر پیتا، تو ٹیچر نے اتنا مارا کہ اس بچے کی جان نکل گئی. کیوں کہ بس ٹیچر کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس کی ذات، اس کی نسل ویسی نہیں ہے جیسی میری ہے. اسلام نے ابتدا سے لے کے آج تک لوگوں کو یہی بات بار بار دہرائی کہ انسانوں کے اندر فرق نہ کرو، یہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے. یار تم اور رنگ اور نسل کا اعتبار سے کس طرح لوگوں کے اندر فرق کر سکتے ہو؟ ذہن نشین کا یہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں یہ سبق کے لیے ہیں. اگر ہم کسی چیز کو پڑھ کے دیکھ کے بھی سبق نہیں پکڑتے، اپنی زندگی میں سبق نہیں پکڑتے، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں نہیں سبق نہیں پکڑتے، تو ہم سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہوگا بھائی؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ جو واقعات ہیں، اسلام کے جتنے اہم دن ہیں، اور بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں. مجھے ایک مولانا صاحب ملے ابھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، مجھے کوئی ویڈیو بھیجی، اس میں لکھا تھا کہ یہ ماتم کرنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، وہ کرنا جائز نہیں. میں نے کہا میں تمہاری بات کو اگر مان بھی لوں تو کم از کم تم یہی بتا دو محرم کے دن ان مسلمانوں کو کہ جائز ہے کیا. ساری زندگی بس اب اسی میں لگے رہو گے، فلاں نے یہ غلط کر دیا، یہ بھی بتا دو تم اچھا کیا کر سکتے ہو. مسلمانوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ اس دن ہوا کیا تھا. میں مانتا ہوں کہ بہت سارے طریقے اسلام میں جائز نہیں ہیں، لیکن وہ جو ناجائز کرنے والے چاہتے کیا ہیں. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.